کراچی میں وافلیکس کے مالک میر رضا کی موت اور لاش ملنے کے واقعے میں ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ ایک طرف تفتیشی ذرائع کی جانب سے کچھ ایسی باتیں بتا دی گئی ہیں جو اب تک جن کے اوپر بات نہیں ہو رہی تھی، اور یعنی کہ ان کے والد سے جب میر رضا کے والد سے میڈیا اینکرز نے رپورٹر سے سوال پوچھے تو انہوں نے بھی انکار کیا تھا، لیکن تفتیشی ذرائع کی جانب سے سب کچھ بتا دیا گیا ہے کیونکہ میر رضا کے موبائل فون کا ریکارڈ اب مل گیا ہے۔ آخری وقت میں وہ کن کن لوگوں سے رابطے میں تھے، کیا کچھ باتیں ہوتی رہیں، سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ لیکن 4 اگست 2026 کو جب یہ ویڈیو آپ کے لیے ریکارڈ کر رہے ہیں تو ایک ایسی نئی ویڈیو یعنی کہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی ہے جس سے تفتیش میں تو مدد ملے گی، لیکن ایک بڑا سوال بھی ابھر کر سامنے آ رہا ہے۔ کیا یہ واقعہ کوئی دشمنی کا تھا یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ تھی؟ سوشل میڈیا پر کئی باتیں ہو رہی ہیں، بات کریں گے سب سے پہلے یہ فوٹیج ابھی آگے چل کے آپ کو دکھائیں گے، لیکن سب سے پہلے جو تفتیشی ذرائع نے سب کچھ بتایا ہے، اگرچہ دن رات اس کیس پر کام ہو رہا ہے، اسٹڈی ہو رہی ہے اور ایز سون ایز پاسبل اس کیس کو مکمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو تفتیشی ذرائع کیا بتاتے ہیں سب سے پہلے وہ بتائیں گے، دین پھر ہم آپ کو دکھائیں گے جو فوٹیج سامنے آئی ہے۔ سب سے پہلے تفتیشی ذرائع کی طرف سے بتایا گیا ہے، اگرچہ موبائل کا جو ریکارڈ تھا وہ ملا ہے 27 اور 28 جولائی کی جو درمیانی شب تھی یا اس سے پہلے تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ 2 مرتبہ غالباً جو ان کی منگیتر تھیں ان کے ساتھ بھی ان کا رابطہ تھا، مسلسل وہ رابطے میں رہے۔ وہیں پر جیسے کہ آپ نے دیکھا گزشتہ دنوں ویڈیو سامنے آئی کہ وہ گلستان جوہر میں جو کچن بنایا ہوا تھا انہوں نے وہاں پر جاتے ہیں، سیکیورٹی گارڈ کا اسلحہ اٹھاتے ہیں، پھر گاڑی میں بیٹھتے ہیں۔ یہ جو فوٹیج ہے اس واقعے سے پہلے یعنی کہ 27 جولائی کی ہے، اور یہ واقعہ 27 جولائی کے بعد جب رات 12 بجے کے بعد 28 جولائی میں چلے گئے ہم تو اس وقت پیش آیا، یعنی کہ تقریباً 4 بجے وہ گھر آنے کے بعد ان کے پاس کچھ رقم تھی جس میں بتایا جا رہا ہے کہ 40,000 روپے میں سے 1,000 روپے میر رضا نے اپنی پاکٹ میں رکھے اور 39,000 روپے وہ گھر میں اپنی والدہ کو دے گئے۔ جو سمارٹ واچ تھی، والیٹ تھا، وہ سب چیزیں وہ وہیں پر انہوں نے چھوڑ دیں، اور کچھ بتایا جا رہا ہے تفتیشی ذرائع کی طرف سے کہ مبینہ طور پر جو ان کے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے تھے وہ بھی انہوں نے اپنے والدین کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے۔ 1,000 روپے لے کر 1,000 روپے لے کر وہ آن لائن ٹیکسی انہوں نے بلائی ہے 4:10 پر، اور وہ آلٹو کے اندر جو ہم دیکھ سکتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج اس کے اندر وہ بیٹھ کر چلے گئے گلستان جوہر۔ اچھا جی، اب وہاں پر جب وہ گئے ہیں تو اس کے بعد اگرچہ وہ جو ڈرائیور ہے جس نے ڈراپ کیا انہیں، اس نے بتایا کہ میں نے اس جگہ پر ڈراپ کر دیا، اب اس کے بعد پولیس کی بتاتی ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو جس مقام سے یہ لاش ملی ہے نا اس سے ذرا فاصلے پر ایک نئی فوٹیج بھی سامنے آئی جس کے اندر دیکھا جا رہا ہے کہ ایک موٹر سائیکل آ کر رکتی ہے 20 سے 22 سیکنڈ اور وہ موٹر سائیکل پھر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ لیکن وہیں پر جو ایک بہت اہم بات سامنے آئی ہے کہ تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے کہ میر رضا مقروض تھے اور تقریباً 5 سے 8 کروڑ روپے کی رقم تھی کیونکہ ان کو کاروبار میں نقصان ہوا تھا۔ یہ وافلیکس کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، غور سے سنیے گا، یہ بات ہو رہی ہے کرپٹو کرنسی کی۔ یہ وہی سوال ہے جس کے اوپر ہم گزشتہ دنوں میں بات کر رہے تھے، اور جب ان کے والد سے پوچھا جا رہا تھا میڈیا کی طرف سے تو وہ اس سے انکار کر رہے تھے کہ ان کے بیٹے کا کوئی اور کام نہیں تھا، اور تفتیشی ذرائع بتاتے ہیں کہ میر رضا ساتھ ساتھ کرپٹو کرنسی کا بھی کام کر رہے تھے اور اس میں انہیں بھاری نقصان ہوا تھا، کئی لوگوں سے انہوں نے رقم لی ہوئی تھی۔ 5 سے 8 کروڑ ایک بہت بڑی رقم ہوتی ہے جس وجہ سے وہ قرض دار تھے کافی سارے لوگوں کے۔ اب ایک اور بات سنیے گا کہ بتایا جا رہا ہے کہ جو میر رضا ہیں انہوں نے اس مقام پر جو پیدل چلتے نظر آ رہے ہیں جیسے کہ فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن اب جو نئی ویڈیو سامنے آئی ہے اس سے ایک اور چیز کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ ایک طرف تو پولیس بتا رہی ہے جو ابھی ابتدائی میڈیکل رپورٹ ہے اس میں لگ رہا ہے کہ انہیں سامنے سے سینے پر گولی لگی جو بظاہر موت کی وجہ بن سکتی ہے، لیکن پولیس کو شک ہے کیونکہ ابھی کمپلیٹ میڈیکل رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں پیچھے سے گولی لگی ہو، لیکن یہ گولی لگی ہے یا نہیں یہ ابھی ظاہر ہے کہ جب میڈیکل رپورٹ آج منگل کو یا بدھ کو سامنے آ جائے گی تفصیلاً تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ مگر جو ایک نئی ویڈیو سامنے آئی ہے ناظرین وہ ذرا آپ دیکھیں، یہ فوٹیج ہے 4:35 کی، یعنی کہ وہ گھر سے نکل چکے تھے اور یونیورسٹی روڈ کی فوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں، پیدل چل رہے ہیں اور اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے میر رضا کو، اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ جیسے ہی سڑک پر کوئی روشنی والی چیز جیسے کہ ابھی آپ بھی دیکھ سکیں گے، بظاہر یہ لگ رہا ہے پولیس کو کہ یہ کوئی موبائل فون ان کے پاس تھا بظاہر کہ وہ موبائل فون ظاہر لے کر گئے تھے اور موبائل انہوں نے سڑک پر پھینکا ہے
اور اس کے بعد وہ آگے چلے گئے اور وہ اسی مقام پر گئے ہیں جہاں سے ان کی لاش ملی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر، آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ یہ روشنی ہے، کیونکہ 4:35 کا یہ ٹائم تھا الگ صبح کا جب کہ یہ فوٹیج سامنے آئی ہے. اب اس ویڈیو کے بعد یقیناً پولیس کو ایک طرح سے کچھ ہیلپ ملے گی. اس شخص کو بھی اس وقت شامل تفتیش کیا گیا ہے جس میں موبائل فون، جو بتایا جا رہا ہے کہ یونیورسٹی روڈ پر جو مزدور کام کر رہے تھے ان میں سے کوئی شخص تھا جس نے موبائل فون وہاں سے اٹھایا اور پولیس کو اطلاع دی. اور وہ جو نرسری کا وہ جو بندہ تھا جس نے بتایا لاش کے متعلق، اس کے بیانات بھی قلم بند کیے گئے ہیں. کئی اور لوگ ہیں جن کے بیانات اس وقت لیے گئے ہیں. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا یہ مرڈر تھا یا مبینہ طور پر کیا یہ خودکشی تھی، کیونکہ سوشل میڈیا پر بات کی جا رہی ہے اس سے متعلق، لیکن ایکچوئل میں پولیس اس معاملے میں ابھی الجھن کا شکار ہے. اور جب تک اس کی مزید تحقیقات نہیں ہوتی ہیں، میڈیکل رپورٹ جب کھل کر سامنے نہیں آئے گی کہ اصل میں کیا ہوا تھا، تشدد کیا گیا تھا، تو جو بیسیکلی اس کو ٹارچر سے کتنا نقصان پہنچا تھا باڈی کو، یہ تمام باتیں اس وقت کمپلیٹ میڈیکل رپورٹ میں سامنے آئیں گی. اور وہیں پر یہ بات بھی پتہ چلے گی کہ جو موٹر سائیکل آ کر رکی تھی بظاہر یہ کس کی تھی، کون شخص تھا. مزید بھی آس پاس، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہاں پر ترقیاتی کام BRT کا ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے یونیورسٹی روڈ پر، تو محدود CCTV کیمراز ہیں جس جگہ پر یہ لاش ملی تھی. پولیس کوشش کر رہی ہے کہ مزید CCTV کیمراز کی فوٹیجز حاصل کی جائیں. تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کھل کر بات سامنے آ جائے گی کہ کیا وجہ تھی اس واقعے کی. یہ جو لاش ملی، میر رضا کی جو موت ہوئی، اس موت کے پیچھے کیا وجہ تھی، کیونکہ ایک طرف وافلیکس کا کام، دوسری طرف اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ مقروض تھا، کرپٹو کرنسی کا کاروبار کرتا تھا. اس نے معاملے کو بہت زیادہ اس وقت الجھا دیا ہے. ہمارے پاس جو مزید اپڈیٹس آتی رہیں گی تفتیشی ذرائع کی جانب سے یا آفیشلی جو کوئی میڈیا ٹاک یا پریس کانفرنس اگر اس حوالے سے ہوتی ہے، آپ کو انشاءاللہ اس سے متعلق آگاہ کیا جائے گا.